شیئر کر دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اکرام، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اسلامیات سلسلہ نمبر 6 کلاس 6 میں پڑھائی ہوتی ہے، وہ ہم ابھی پڑھ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم ہر روز ایک قرآنی دعا اور ایک حدیث شریف پڑھیں گے۔ آج جو ہم قرآنی دعا پڑھیں گے اس کا عنوان یہ ہے کہ دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعا۔ اس کے بارے میں آپ نے قرآن کریم کے اندر پہلے پڑھا کلاس لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ دیکھ لیجیے اس کا کہ ہمارے نہیں پکا نہیں ہوگا، شاید اس نے غلط بھی دیکھ لیا ہوگا اس بھی کے بارے میں۔ بھلائی عطا پوچھتا ہوں فرما اسماعیل سے جا رہا ہے اور کہ نہیں۔ آخرت میں بھی بھلائی دیجیے، وقنا عذاب النار اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ دوبارہ سن لیجیے، قرآنی جو دعا ہے وہ یہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ اور آخرت میں بھی بھلائی دیجیے، وقنا عذاب النار اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ عزیز طلبہ اکرام، اس کا ہر روز اہتمام سے اس کو پڑھنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرما دے۔ آج کی جو حدیث پاک ہے، جو حدیث شریف ہے، اس کا عنوان یہ ہے کہ نیکی کی ترغیب دینے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، الدال علی الخیر کفاعلہ۔ ترجمہ دیکھ لیجیے اس کا کہ نیکی کی ترغیب دینے والا نیکی کرنے والے جیسا ہے، یعنی جو شخص کسی کو نیکی کی طرف بلا رہا ہے، نیکی کی طرف دعوت دے رہا ہے، تو وہ گویا کہ ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ خود نیکی کا کام کرنے والا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جتنے بھی نیکی کے کام ہیں جو ہم خود کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو دوسروں کو بھی نماز کا کہیں، نماز کا وقت ہو چکا ہے تو آپ اپنے گھر والے کو بھی نماز کا کہیں۔ تو جب آپ نیکی کا کام کسی کو کہہ رہے ہیں، نیکی کی طرف بلا رہے ہیں، نیکی کی طرف دعوت دے رہے ہیں، تو گویا کہ اس وقت ایسا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، گویا کہ وہ خود نیکی کرنے والے جیسا ہے، جیسے اس کو نیکی کا اجر و ثواب مل رہا ہے کرنے والے کو، ایسے ہی نیکی کی طرف بلانے والے کو بھی اجر و ثواب مل رہا ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف بلانے والا نیکی کرنے والے جیسا ہے۔ یہ جو آج کی ہماری ایک قرآنی دعا اور حدیث شریف۔ عزیز طلبہ اکرام، آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے دوسرا باب فقہ کے بارے میں۔ آپ کی درسی کتاب صفحہ نمبر 54 پر ہے، آپ کی جو درسی کتاب ہے صفحہ نمبر 54 پر ہے۔ عزیز طلبہ اکرام، دوسرا باب ہے فقہ کے بارے میں، اس میں ہم بہت سارے اہم مسائل پڑھیں گے۔ سب سے پہلا عنوان فقہ کے باب میں جو ہم پڑھیں گے وہ ہے عبادات، وہ ہے عبادات۔ عزیز طلبہ اکرام، سب سے پہلے یہ بات سمجھیے کہ لفظ عبادات یہ جمع ہے عبادت کی، لفظ عبادات جمع ہے عبادت کی۔ اسلام نے ہمیں مختلف قسم کی عبادتوں کا حکم دیا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ہر قسم کی عبادت کا حکم۔ اور تم سے پہلے جتنے بھی لوگ ہیں سب کو پیدا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔
دیکھیے عبادت کے ذریعے بندے اور اللہ کے درمیان قریبی تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور جب قریبی تعلق قائم ہو گیا تو اس عبادت کی وجہ سے بندے کو سکون اور اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دلوں کا جو سکون ہے، جو اطمینان ہے، وہ اپنی عبادت کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو جب انسان عبادت کرتا ہے تو اس عبادت کے ذریعے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان اور بندے کے درمیان ایک قریبی تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اب ہمارا جو عملی کتاب کے اندر سوال ہے وہ بھی انہوں نے پوچھا ہوا ہے صفحہ نمبر 15 پر، کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے، عبادت کا مفہوم بیان کیجئے۔ تو عبادت کا مفہوم سمجھنے کی عبادت کس کو کہتے ہیں، عبادت ہے کیا چیز؟ دیکھیے عبادت سے مراد وہ خاص اعمال و افعال ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کے سامنے بندے کی عاجزی اور چھوٹے پن کو ظاہر کرنے کے لیے ادا کیے جاتے ہیں۔ دوبارہ تعریف سن لیں، پھر میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ عبادت سے مراد وہ خاص اعمال و افعال ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کے سامنے بندے کی عاجزی اور چھوٹے پن کو ظاہر کرنے کے لیے ادا کیے جاتے ہیں۔ خاص اعمال و افعال ہیں، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے مثلا نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، نماز پڑھنا بھی ایک عبادت ہے۔ اب یہ خاص عمل ہے نماز پڑھنا، اور پھر اس کے اندر کھڑا ہو رہا ہے، قیام کر رہا ہے، پھر رکوع کے لیے جا رہا ہے، پھر رکوع سے کھڑا ہو رہا ہے، پھر سجدے میں جا رہا ہے، پھر اتحیات کی شکل میں بیٹھ رہا ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے افعال ہیں۔ اب انسان چونکہ ہاتھ باندھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے، رکوع جھک کر اللہ کے سامنے کر رہا ہے، سجدہ اللہ کو کر رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، اس کی عظمت کی دلیل ہے کہ انسان اس کے سامنے رکوع کر رہا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے رکوع کر رہا ہے، اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی ہے، اور انسان کا یہ اپنا چھوٹا پن ہے، وہ چھوٹے پن کو ظاہر کرنے کے لیے کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، کہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ آپ بڑے ہیں، میں چھوٹا ہوں، میں اپنی عاجزی ظاہر کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو یہ عزیز طلباء کرام عبادت ہے، میں نے آپ کی ایک مثال سے وضاحت کر دی۔ دوبارہ سن لیجئے، عبادت کا مفہوم بیان کیجئے۔ سوال ہے، جواب اس کا یہ ہے کہ عبادت سے مراد وہ خاص اعمال و افعال ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کے سامنے بندے کی عاجزی اور چھوٹے پن کو ظاہر کرنے کے لیے ادا کیے جاتے ہیں۔ اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کا فائدہ کیا ہے، عبادت ہم کیوں کرتے ہیں، ہمیں عبادت سے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے عبادت سے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان کو رضا حاصل ہو جاتی ہے، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، اور اگلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ بندے کو روحانی ترقی اور قلبی سکون مل جاتا ہے۔ یہ عبادت کے فائدے ہیں، دوبارہ نوٹ کر لیں۔ عبادت سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مل جاتی ہے، اور عبادت کے ذریعے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، اور عبادت کے ذریعے بندے کو روحانی ترقی اور قلبی سکون مل جاتا ہے۔ عزیز طلباء کرام، اگلا سوال جو بہت ہی اہم سوال ہے، اس کو توجہ سے سنیں، نوٹ کریں۔ عبادت کی کتنی قسمیں ہیں، یہ سوال ہے ہمارا۔ دیکھیے عبادت کی 3 قسمیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، صدقہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، جہاد ہے، یہ ساری کی ساری عبادات ہیں۔ علماء کرام نے عبادتوں کو مختلف 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آپ کے سامنے آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے، علماء کرام نے ان مختلف عبادتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلی نمبر 1 بدنی عبادت، نمبر 1 بدنی عبادت، نمبر 2 مالی عبادت، نمبر 3 بدنی و مالی عبادت۔ یہ عبادت کی 3 قسمیں ہو گئی۔ عزیز طلباء کرام دوبارہ سن لیں، نمبر 1 بدنی عبادت، نمبر 2 مالی عبادت، نمبر 3 بدنی و مالی عبادت۔ نوٹ کر لیں اس کو۔ اب ہم آتے ہیں ہر ایک کی تفصیل کی طرف۔ بدنی عبادت، اس سے کیا مراد ہے؟ بدنی عبادت، اس سے مراد وہ عبادتیں ہیں
جن کا تعلق ہمارے جسم کے ظاہری اعضاء سے ہے، مثلا جیسے نماز، روزہ، تلاوت، قرآن کریم، ذکر، دعائیں اور درود شریف وغیرہ پڑھنا، یہ ساری کی ساری بدنی عبادت ہیں، یعنی اس کا تعلق انسان کے جسم کے جو ظاہری اعضاء ہیں اس سے ہیں۔ نماز انسان پڑھ رہا ہے، اس میں انسان کا جسم لگ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، اس کے اندر بھی انسان کا جسم خرچ ہو رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، زبان کے ذریعے سے کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، زبان کے ذریعے سے کر رہا ہے، تو اس کا تعلق ہمارے جسم کے ظاہری اعضاء سے، اس کو بدنی عبادت کہتے ہیں۔ تو بدنی عبادت، اس سے مراد وہ عبادتیں ہیں جن کا تعلق ہمارے جسم کے ظاہری اعضاء سے ہے، جیسے نماز، روزہ، تلاوت قرآن کریم، ذکر، دعائیں، درود شریف وغیرہ۔ نمبر 2، مالی عبادت۔ جب آپ کو بدنی عبادت کی تعریف سمجھ میں آ گئی، اس کی وضاحت آپ کو پتہ چل گئی، تو آپ کو خود بخود پتہ چل گیا کہ مالی عبادت کس سے کہتے ہیں۔ تو مالی عبادت اس سے مراد وہ عبادتیں ہیں جن کا تعلق ہمارے مال سے ہے، جیسے زکوٰۃ ادا کرنا، صدقہ فطر دے دینا، قربانی وغیرہ کرنا، ان ساری چیزوں کا تعلق ہمارے مال سے ہے۔ جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہمارا جسم اس میں تھوڑی خرچ ہوتا ہے، صرف ہمارا مال جاتا ہے۔ صدقہ فطر ہے، اس میں بھی ہم پیسے دیتے ہیں۔ قربانی ہے، اس کے اندر بھی ہم جانور کو قربان کرتے ہیں پیسوں کے ذریعے، اس کا تعلق بھی مال سے ہے۔ تو مالی عبادت اس سے مراد وہ عبادتیں ہیں جن کا تعلق ہمارے مال سے ہے، جیسے میں نے آپ کو مثال دے دی، زکوٰۃ دینا، صدقہ فطر دینا، قربانی وغیرہ کرنا۔ عزیز طلبہ اکرام، تیسری قسم عبادت کی وہ ہے بدنی و مالی عبادت، یعنی پہلے آپ نے بدنی عبادت پڑھا، پھر آپ نے مالی عبادت پڑھا، اب آپ دونوں کو ملا دیں، بدنی و مالی عبادت، یعنی اس کی تعریف آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اس سے مراد وہ عبادتیں ہیں جن کا تعلق ہمارے بدن سے بھی ہے، ہمارے جسم سے بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے مال سے بھی ہے۔ ہیڈنگ سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ بدنی و مالی عبادت، جس کا تعلق ہمارے جسم سے بھی ہو اور جس کا تعلق ہمارے مال سے بھی ہو، جیسے حج کرنا۔ اب دیکھو، حج کے اندر انسان کا جسم بھی لگ رہا ہے، وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، شیطان کو کنکریاں مارنے جا رہا ہے، پھر رمی کر رہا ہے، بھاگ دوڑ رہا ہے، تو اس کے اندر انسان کا جسم بھی لگ رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے مال بھی لگ رہا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے، اس کے جتنے اخراجات ہیں اس کے اندر اس کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں۔ اسی طرح جہاد کرنا، جہاد کے اندر انسان کی بسا اوقات جان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں چلی جاتی ہے، ورنہ انسان زخمی ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر انسان کا جسم بھی لگتا ہے، اور ساتھ ساتھ چونکہ انسان جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے، بہت ساری راستے کے اندر ضروریات اس کو لاحق ہوتی ہیں، بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے اندر انسان کا مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ اس طرح دعوت و تبلیغ کا کام ہے، انسان کہیں دعوت و تبلیغ کے لیے جا رہا ہے، تو اس کے اندر انسان کا اپنا جو جسم ہے وہ بھی خرچ ہو رہا ہے، وہ بھی استعمال ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ انسان کے جو پیسہ ہے، جو مال ہے، وہ بھی لگ رہا ہے۔ تو بدنی و مالی عبادت، اس سے مراد وہ عبادتیں ہیں جن کا تعلق ہمارے جسم سے بھی ہے اور ہمارے مال سے بھی ہے، جیسے حج کرنا، جہاد کرنا، دعوت و تبلیغ کا کام ہے۔ عزیز طلبہ اکرام، دیکھیے، ویسے تو تمام عبادتیں اپنے اپنے وقت پر اہم ہیں، لیکن ان سب عبادات میں جو اہم عبادت ہے جس کو ہم روزانہ 5 مرتبہ ادا کرتے ہیں، وہ ہے نماز۔ دیکھیے، نماز ادا کرنے کا طریقہ اور اس کے مسائل کا علم حاصل کرنا اور اس کا جاننا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ دوبارہ سن لیجئے، نماز ادا کرنے کا طریقہ اور اس کے مسائل سے آگاہی حاصل کرنا اور اس کے مسائل کا علم حاصل کرنا اور اس کے مسائل کا جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز کے متعلق انشاءاللہ تفصیلی مسائل آپ کو آگے بتائیں گے۔ اب ہم صرف آپ کو نماز شروع کرنے سے پہلے طہارت، وضو کے متعلق کچھ چیزیں بتائیں گے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے بدن اور کپڑوں کی پاکی کے ساتھ ساتھ وضو بھی ضروری ہے، یعنی جس طرح بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، ساتھ ساتھ وضو کا بھی ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی پاکی ہے. یعنی کوئی بندہ نماز شروع کر رہا ہے تو نماز شروع کرنے سے پہلے وضو کا ہونا ضروری ہے. جیسے ایک آدمی نے کسی چیز کو تالا لگایا ہوا ہے، دروازے پہ تالا لگا ہوا ہے، اب اس کو کھولنا ہے تو اس کے کھولنے کے لیے سب سے پہلے انسان کو اس کی چابی کی ضرورت پڑتی ہے. جب تک وہ چابی نہیں ہوگی اس وقت تک وہ تالا نہیں کھول سکتا. تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفتاح الصلاۃ، نماز کی کنجی، نماز کی چابی وہ پاکی ہے. یعنی آپ نماز شروع کریں گے تو نماز سے پہلے پاکی کا حاصل کرنا وہ ضروری ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. اب عزیز طلبہ اکرام، طہارت پاکی کو ہم پڑھ رہے ہیں. دیکھیے طہارت میں اسلام میں بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا رتبہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک، ترجمہ دیکھ لیں، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں اور خوب پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. یعنی جو لوگ بہت توبہ کرتے ہیں اللہ ان کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. اور جو لوگ خوب پاک صاف رہتے ہیں، خوب پاکی کو حاصل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی محبت کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے. لہٰذا ابھی آپ نے پڑھ لیا کہ اللہ نے بھی ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرما دیا. لہذا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ظاہر کو بھی پاک صاف رکھے اور اپنے باطن کو بھی پاک صاف رکھے. اس لیے عزیز طلبہ اکرام کہ انسان کی جو ظاہری صفائی ہے اس کا اثر انسان کی باطن پر پڑتا ہے. ظاہر کی صفائی کا اثر باطن پر پڑتا ہے. اسی لیے نماز سے پہلے وضو کرنا فرض ہے، نماز سے پہلے وضو کرنا فرض ہے. اب آتے ہیں ہم طہارت کی. دیکھیے دو قسمیں ہیں، طہارت کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک ظاہر کی صفائی، نمبر دو باطن کی صفائی. جب میں نے آپ کو بھی جیسے کہا کہ مسلمان کا فرض ہے کہ اپنے ظاہر کو بھی پاک صاف رکھے اور اپنے باطن کو بھی پاک صاف رکھے. اس لیے کہ ظاہر کی صفائی کا اثر انسان کے باطن پر پڑتا ہے. اب آتے ہیں سب سے پہلے کہ ظاہر کی صفائی سے کیا مطلب ہے، ظاہر کی صفائی سے کیا مراد ہے. تو دیکھیے عزیز صلی بھائی کرام، آسان سی بات ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے. ظاہر کی صفائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بدن، آپ کے ہاتھ، آپ کے منہ وغیرہ بالکل پاک صاف ہوں. جو آپ نے کپڑے پہنے ہیں وہ پاک صاف ہوں، اٹھنے بیٹھنے کی جگہ پاک صاف ہو، اسی طرح نماز پڑھنے کی جگہ پاک صاف ہو، وہ چیز بھی پاک ہو جس پر آپ نماز پڑھتے ہیں. اس طرح کھانے پینے اور استعمال کرنے کے جو برتن ہیں وہ بھی پاک صاف ہوں. استعمال کرنے کا پانی پاک ہو، یعنی جس سے وضو یا غسل کیا جائے وہ پانی پاک صاف ہو، یا جس سے کوئی چیز پاک صاف کی جائے، یا جس کو کھانا پکانے میں استعمال میں لایا جائے، کام میں لایا جائے، یہ ساری کی ساری چیزیں پاک صاف ہوں. یہ ظاہر کی صفائی کا مطلب ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ کا بدن، آپ کا منہ، آپ کا ہاتھ وغیرہ یہ پاک صاف ہوں، کپڑے پاک صاف ہوں، اٹھنے بیٹھنے رہنے کی جگہ، جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ، کھانے پینے کی چیزیں اور اس طرح کھانے پینے کے جو برتن ہیں اور اسی طرح جو چیزیں آپ کھانے پینے میں استعمال کر رہے ہیں اور اسی طرح جس سے آپ وضو یا غسل کر رہے ہیں پانی سے، وہ سارا کا سارا پاک صاف ہونا چاہیے. ظاہر کی صفائی سے یہ مراد ہے. باطن کی صفائی، طہارت کی جو دو قسمیں ہیں، دوسری قسم بتا رہا ہوں باطن کی صفائی. باطن کی صفائی کیا ہے؟ باطن کی صفائی سے مراد یہ ہے کہ انسان کا دل کفر اور شرک اور اسی طرح برے جو عقیدے ہیں، اسی طرح انسان کے جو دل میں برے برے خیالات پیدا ہوتے ہیں، اس طرح گھمنڈ ہے، تکبر ہے، کسی کو دیکھ کر کے چلنا اور اسی طرح لالچ کرنا، ان تمام باتوں سے انسان کا دل پاک صاف ہو، اس کو کہتے ہیں باطن کی صفائی. دوبارہ نوٹ کر لیں، باطن کی صفائی سے مراد یہ ہے کہ کفر اور شرک
برے عقیدے، برے خیالات، گھمنڈ، تکبر اور کسی کو دیکھ کر جلنا، لالچ وغیرہ کرنا، ان تمام باتوں سے انسان کا دل پاک صاف ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، انسان کو چاہیے کہ انسان کے جو ظاہری گناہ ہیں ان کو بھی چھوڑ دے، اور انسان کو جو باطنی گناہ ہے ان کو بھی چھوڑ دے، یعنی اپنے ظاہر کو بھی بالکل پاک صاف رکھے اور اپنے باطن کو بھی بالکل پاک صاف رکھے۔ اب عزیز طلبہ بھائی کرام، ہم نے پاکی صفائی کے متعلق پڑھ لیا کہ ظاہر کو بھی پاک صاف رکھنا چاہیے، باطن کو بھی پاک صاف رکھنا چاہیے۔ تو پاک صاف رہنے کے فائدے کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، کیوں ہم پاک صاف رہتے ہیں؟ پاک صاف رہنے کے کیا فائدے ہیں؟ دیکھیے، پاک صاف رہنے کے ویسے تو بہت سارے فوائد ہیں، اگر آپ پڑھنا چاہیں۔ یہاں میں آپ کو مختصر 5 فائدے بتا رہا ہوں، جو آپ کا سوال بھی عملی کتاب میں کہ پاکی اور صفائی کے چند فائدے بتائیں، وہ بھی آپ کو لکھنا ہے۔ یا آپ اس کے اسکرین شاٹ لے لیں، اور یا جو کچھ بھی کرنا ہے آپ کر لیں، اپنے پاس محفوظ کر لیں اس کو، تاکہ آپ کے سوال کا جواب ہوئے۔ جس طرح میں نے آپ کے سامنے اسکرین شاٹ پر لکھا ہوا ہے، ایسے ہی اس سوال کا جواب آپ کو لکھنا ہے پوائنٹ کی شکل میں۔ پاک صاف رہنے کے فائدے۔ پاک صاف رہنے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ پاک صاف مسلمانوں سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں۔ یعنی جب انسان پاک صاف رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی انسان سے محبت کرتے ہیں۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، پاک صاف لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سے محبت کرتے ہیں۔ ایک فائدہ ہوگا، سب سے پہلا فائدہ، جب انسان پاک صاف رہتا ہے تو اللہ انسان سے محبت کرتے ہیں۔ نمبر 2، پاک صاف لوگوں کو دنیا والے بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ یار دیکھو یہ جو آدمی ہے، یہ جو انسان ہے، ماشاء اللہ دیکھو کتنا پاک صاف رہتا ہے، تو انسان اس کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ نمبر 3، جو پاک صاف رہتے ہیں وہ اچھے اور شریف کہلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں یار دیکھو یہ اچھا آدمی ہے، یہ شریف ہے، اس کے کپڑے پاک صاف ہیں، بال بکھرے ہوئے نہیں ہیں، حافظ قرآن ہے، سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی ہے، تو انسان دیکھ کر کے اس کو کہتا ہے کہ ہاں یار دیکھو یہ ماشاءاللہ پاک صاف ہے اور اچھا ہے اور شریف ہے۔ اچھا، جو چوتھا فائدہ، جو پاک صاف نہیں رہتے وہ جاہل بدتمیز کہلاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں دیکھیے اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، کپڑے دیکھیں میلے کچیلے ہیں، گندے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں جاہل ہے یا ویسے ہی بدتمیز ہے۔ جو پاک صاف نہیں رہتا وہ جاہل اور بدتمیز کہلاتا ہے۔ اور سب سے اہم فائدہ کہ جب انسان پاک صاف رہتا ہے تو اس سے انسان کی خود اپنی جو طبیعت ہے وہ بھی ٹھیک رہتی ہے، انسان صحت مند رہتا ہے۔ اور اگر انسان میلا کچیلا رہتا ہے، گندا رہتا ہے، بال بڑے ہوئے ہیں، منہ صاف نہیں ہے، کپڑے گندے ہیں، تو انسان کی جو طبیعت ہے وہ بھی ٹھیک نہیں رہتی، وہ بھی انسان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک نہیں رہتی، انسان کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ پاکی کا اثر انسان کے باطن پر بھی پڑتا ہے، یعنی انسان کا دل بھی ٹھیک رہتا ہے تو اس سے انسان کی طبیعت بھی ٹھیک رہتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم پاک صاف رہا کریں، روزانہ صبح کو ہاتھ منہ دھویا کریں، مسواک بھی کیا کریں۔ اچھا عزیز طلباء کرام، جو عملی کتاب میں آپ کا سوال نمبر 5 ہے کہ مسواک سے کیا فائدہ ہوتا ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا چلا جاؤں۔ دیکھیے، مسواک کے 3 فائدے ہیں، چھوٹے موٹے فائدے بتا رہا ہوں، 3 فائدے اپنے پاس نوٹ کریں۔ نمبر 1، ویسے صفحہ نمبر 57 پر درسی کتاب میں یہ موجود ہے، آپ وہاں دیکھ لیں اگر آپ نے دیکھا۔ نمبر 1، مسواک سے منہ کی گندگی دور ہو جاتی ہے۔ پہلا فائدہ، مسواک سے منہ کی گندگی دور ہو جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ، دانتوں کی بیماریاں پیدا نہیں ہوتی۔ دوسرا فائدہ، دانتوں کی بیماریاں پیدا نہیں ہوتی۔ اور تیسرا فائدہ نوٹ کر لیں، مرتے وقت انسان کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کو مسواک کرنے کے 3 فائدے بتائے۔ مسواک سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سوال یہ ہمارا، مسواک سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو 3 فائدے بتا دیے۔ نمبر 1، مسواک سے منہ کی گندگی دور ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، دانتوں کی بیماریاں پیدا نہیں ہوتی۔ نمبر 3، مرتے وقت انسان کو کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ 3 میں نے فائدے آپ کو بتا دیے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے ہر نماز سے پہلے وضو کرے، روزانہ
कम अज़ कम इंसान को नहाना चाहिए गर्मी के मौसम में, या नहीं तो कम से कम हर दूसरे और तीसरे दिन इंसान को, और खुसूसन जुम्मे के दिन इंसान को ज़रूर नहाना चाहिए ताकि इंसान पाक साफ़ रहे। लिहाजा मुझे और आपको चाहिए अपने कपड़े पाक साफ़ रखें। अगर खुशबू मिल जाए तो कपड़ों को खुशबू भी लगा लिया करें, और इसी तरह रहने की जो बैठने की आपकी जगह है वो भी पाक साफ़ रखनी चाहिए हमेशा, और हमेशा अपने दिल को भी बुरे अक़ीदों से, बुरे ख़यालात से, हसद है, गुस्सा करना है, कीना है, लालच है, घमंड करना है, तकब्बुर करना है, इन सारी की सारी चीज़ों से इंसान का दिल क्या होना चाहिए, पाक साफ़ होना चाहिए। मैंने अभी आपको बता दिया कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि वज़रू ज़ाहिर इस्म व बातिना, अपने ज़ाहिर को भी और बातिन को भी बिल्कुल पाक साफ़ रखो, गुनाह छोड़ दो। ये जो इंसान के दिल के अंदर बुरे अक़ीदे हैं इनको छोड़ना है, बुरे ख़यालात जो पैदा होते हैं उससे छुटकारा हासिल करना है, दिल के अंदर जो तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं, हसद करना है और गुस्सा करना है, दिल के अंदर कीना पैदा होना है, या किसी चीज़ को देखकर दिल में लालच पैदा हो जाता है, और इसी तरह इंसान के दिल के अंदर गुरूर पैदा हो गया, तकब्बुर पैदा हो गया, या इसी तरह घमंड पैदा हो गया, इन तमाम चीज़ों से इंसान को अपना दिल पाक साफ रखना चाहिए, इंसान को अपना दिल पाक साफ रखना चाहिए। तो अजीज़ जनाब इकराम, देखिए आज के हमने सबक में जो पढ़ लिया उसका खुलासा ये है कि मुझे और आपको इस पर अमल करना है, ताकि हम भी ये जो सारी चीज़ें पढ़ ली है अपने ज़ाहिर को पाक साफ रखेंगे तो फिर हमारे बातिन के ऊपर भी उसका असर पड़ेगा। जब ज़ाहिर पाक साफ होगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमारे बातिन को भी दुरुस्त फरमा देंगे। इसलिए हर तालिब इल्म को कोशिश करनी चाहिए कि अपने ज़ाहिर को भी पाक साफ रखें, और ज़ाहिर के ज़रिए से इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला बातिन को भी पाक साफ रख देंगे। अब अजीज़ जनाब इकराम, जो आपको मैं घर का काम दे रहा हूँ, आप अपनी किताब निकाल लीजिए, अमली किताब, और अमली किताब में देखिए ज़रा सफ़ा नंबर 15 से लेकर के सफ़ा नंबर 17 तक तरतीब से सवालात लिखे हुए हैं, और इनके जवाब किताब में मौजूद है जो मैंने अभी आपको बता दिए। सवाल नंबर 1 है इबादत का मफ़हूम बयान कीजिए, तो मैंने आपको दरसी किताब में बता दिया सफ़ा नंबर 54 पर इबादत का मफ़हूम, ये पूरी की पूरी हेडिंग इस जवाब में आ जाएगी। सवाल नंबर 2 है इबादत की तीनों किस्में और इनका मफ़हूम बयान कीजिए, जैसे ये लिखी हुई है किताब में इबादत की किस्में, यहाँ से उलमा इकराम ने इन मुख्तलिफ़ इबादतों को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। यहाँ से शुरू करके आखिर तक आप लिखेंगे, हेडिंग जैसे लगी हुई है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे ही अलग कलर से आप हेडिंग डालेंगे और अपना काम करेंगे। सफ़ा नंबर 16 पर आ जाइए। सवाल नंबर 1 है अल्लाह ताला किससे मोहब्बत करता है, तो उसका जवाब सफ़ा नंबर 56 पर देखिए। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, वहाँ से ऊपर से आप शुरू करेंगे कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। तर्जुमा, बेशक अल्लाह बहुत तौबा करने वालों को और खूब पाक साफ रहने वालों को पसंद करता है। यही सवाल का जवाब हो गया। सवाल नंबर 2, पाकी के बारे में हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, इसका जवाब ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। इसी से एक लाइन नीचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत-तहूर शत्रुल ईमान, ताकि इसकी ईमान का हिस्सा है। सवाल नंबर 3, बातिन की सफाई से क्या मुराद है, तो आपके सामने हेडिंग लगी हुई है। बातिन की सफाई ये है कि कुफ्र और शिर्क, बुरे अक़ीदों, बुरे ख़यालात, घमंड, तकब्बुर, किसी को देखकर जलना और लालच जैसी बुरी बातों से दिल पाक साफ हो। ये हो गया बातिन की सफाई से क्या मुराद है। सवाल नंबर 4, ज़ाहिर की सफाई से क्या मुराद है, दरसी किताब सफ़ा नंबर 56 पर ही इसकी हेडिंग है। ज़ाहिर की सफाई का मतलब पूरी की पूरी हेडिंग आएगी, 1, 2, 3, 4, 5 लाइनें आपको दी हुई है और किताब में 4 लाइनें हैं, लिहाजा आप आसानी से लिख सकते हैं। सफ़ा नंबर 17 पर आ जाइए, दरसी अमली किताब में मिसवाक से क्या फ़ायदा होता है, तो मैंने आपको बता दिया सफ़ा नंबर 57 पर कि अब अगर आज सफ़ा नंबर 57 पर जो नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है तो वहाँ देखें, तो वहाँ पर लिखे होंगे नंबर 1 मिसवाक से मुँह की गंदगी दूर हो जाती है, नंबर 2 दांतों की बीमारियाँ पैदा
نہیں ہوتی. اور نمبر 3 میں نے اپنی طرف سے آپ کو بتا دیا کہ مرتے وقت انسان کو کلمہ طیبہ نصیب ہو جاتا ہے. آخری سوال آپ کا پاکی کے سوال نمبر 6 پاکی و صفائی کے چند فائدے بتائیں. تو وہ دیکھیے آپ کے سامنے اسکرین شاٹ پر میں نے آپ کے لیے سہولت کر دی کہ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور آپ اس کی پکچر لے لیں. اسی طرح ترتیب سے آپ ترتیب سے اس کے پوائنٹ لکھ دیں. نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 جیسے میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں ہیڈ ان ڈاؤن پر. عزیز طلباء کرام میں نے آپ کو کام بھی انتہائی اچھی طرح وضاحت کے ساتھ سمجھا دیا ہے. یہ کام آپ کو مکمل کرنا ہے اور پھر جب آپ کام مکمل کر لیں گے اور جمع کرائیں گے میں چیک کروں گا. انشاءاللہ کل ہم اگلا چیپٹر پڑھیں گے. چیپٹر جو ہے وہ پڑھیں گے. اب عزیز طلباء کرام اب کسی کو اگر کوئی سوال کرنا ہے کوئی بات پوچھنی ہے تو وہ مجھ سے پوچھ لیں. اگر کسی کو بھی سوال کرنا ہے وہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے. جی انس کامران جی میرا بچہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ انس جی انس پوچھیں. جی انس اچھا ٹھیک ہے. محمد بن عرفان کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں بیٹا؟ سر یہ ہم نے کتاب قبول کی ہم نے اسکول میں جمع کروائی تھی. بیٹا وہ آپ آ کے لے جائیں